बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। अरबिक ग्रामर के आज के सबक में दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आप अस्माए मुश्तक्का की बहस पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था कि अस्माए मुश्तक्का की 7 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें फ़ाइल, नंबर 2 इसमें मफ़ऊल। आज हम दूसरे नंबर पर इसमें मफ़ऊल की बहस पढ़ रहे हैं। लिहाजा हम आज के सबक को शुरू करते हैं। लेकिन इस सबक को शुरू करने से पहले हम आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहते हैं, और वो है फ़ैल लाज़िम और फ़ैल मुतअद्दी। फ़ैल लाज़िम उस फ़ैल को कहते हैं जिसका असर सिर्फ फ़ाइल पर पड़े। ये बहुत आसान सी तारीफ़ आपके सामने है कि फ़ैल लाज़िम, फ़ैल हम काम को कहते हैं, और फ़ैल लाज़िम किसे कहते हैं, यानी वो फ़ैल काम जो लाज़िम हो। फ़ैल लाज़िम हम उस फ़ैल को कहते हैं जिसका असर, जिस फ़ैल का असर सिर्फ फ़ाइल पर पड़े। ठीक है, जिस फ़ैल का असर सिर्फ फ़ाइल तक हो। इसकी दूसरी तारीफ देखें कि फ़ैल लाज़िम उस फ़ैल को कहते हैं जो सिर्फ फ़ाइल के मिलने से पूरी बात ज़ाहिर कर दे। जैसे मरीदा ज़ैदुन, ज़ैद बीमार हुआ। तो यहाँ पर आपको ये पहली वाली तारीफ बहुत आसान लग रही होगी और बात भी समझ में आ रही होगी कि क्या कहना चाहते हैं। कि फ़ैल लाज़िम उस फ़ैल को कहते हैं जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक रहे। ठीक है, तो मरीदा ज़ैदुन, ज़ैद बीमार हुआ। तो बीमारी का जो असर है, यहाँ पर फ़ैल जो है वो बीमारी है, मर्ज़ है। तो बीमारी का जो असर है वो सिर्फ ज़ैद तक है, और ज़ैद क्या है? फ़ाइल है। ये बात आप समझ लें कि जिस फ़ैल का असर सिर्फ फ़ाइल पर पड़े, जिस फ़ैल का असर सिर्फ फ़ाइल तक हो, उस फ़ैल को हम फ़ैल लाज़िम कहते हैं। यहाँ पर मरीज़ा फ़ैल लाज़िम है। दूसरे वाली तारीफ भी वही है कि फ़ाइल के मिलने से पूरी बात ज़ाहिर कर दे, यानी मरीदा ज़ैदुन, ज़ैद बीमार हुआ। यहाँ पर मरीदा फ़ैल लाज़िम है। फ़ैल लाज़िम हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसके साथ फ़ाइल मिल गया तो बात पूरी वाज़ेह हो गई, बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई कहे ज़ैद बीमार हुआ तो सामने वाला समझ लेगा। लेकिन कुछ फ़ैल ऐसे होते हैं कि फ़ाइल के मिलने के बाद उसके बारे में सवाल होते हैं कि क्या है, बात समझ में नहीं आती है। जैसे यहाँ पर देखें आप, ज़रब ज़ैदुन, कोई कहे कि ज़रब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो सामने सुनने वाले के जहन में ये एतराज़ हो सकता है कि ज़ैद ने मारा तो किसको मारा। ठीक है, यानी बात पूरी नहीं हुई है। ज़ैद ने अगर मारा है तो वहाँ जिसको मारा होगा वो भी तो होगा, उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो ज़रब ज़ैदुन हामिदन, ज़ैद ने हामिद को मारा। तो यहाँ पर देखें, जब तक मफ़ऊल नहीं आया बात समझ में नहीं आई। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ़ैल लाज़िम में सिर्फ फ़ाइल के मिलने से बात समझ में आ जाती है, पूरी बात ज़ाहिर हो जाती है। तो इसकी जो पहली वाली तारीफ़ है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको भी याद कर लें, इसको भी याद कर लें। ठीक है, अब देखें आप फ़ैल मुतअद्दी। फ़ैल मुतअद्दी किसे कहते हैं? फ़ैल के माने हैं काम, मुतअद्दी उस चीज़ को कहते हैं, मुतअद्दी उस काम को कहते हैं जो दूसरों तक बढ़े। ठीक है, जो बढ़ता जाए, जो फैलता जाए। जब कहीं बीमारी फैलती है वो एक दूसरे से लगकर तीसरे तक पहुंचती है, फिर हज़ारों लाखों इंसानों तक वो मुंतकिल होती है बीमारी। हम उस बीमारी को मुतअद्दी कहते हैं। कहते हैं कि ये मुतअद्दी मर्ज़ है, यानी बढ़ने वाला मर्ज़ है, एक से दूसरे तक मुंतकिल होने वाला क्या है, मर्ज़ है। लेकिन फ़ैल मुतअद्दी किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ आप देख लें। फ़ैल मुतअद्दी उस फ़ैल को कहते हैं जिसका असर मफ़ऊल पर पड़े। ठीक है, फ़ैल मुतअद्दी वो फ़ैल है, वो काम है जिसका असर मफ़ऊल पर पड़े। यहाँ पर क्या था, जिसका असर सिर्फ फ़ाइल पर पड़े। मर्ज़ का असर सिर्फ फ़ाइल पर था, ज़ैद पर। लेकिन फ़ैल मुतअद्दी का असर मफ़ऊल पर पड़ता है। अब इस बात को यहाँ पर समझें। ज़रब ज़ैदुन,
ضرب यहाँ پر فعل ہے، اور کون سا فعل؟ فعل متعدی۔ ہم نے اسے فعل متعدی کیوں کہا؟ فعل متعدی ہم نے اسے اس لیے کہا کیونکہ اس فعل کا اثر فاعل پر نہیں بلکہ مفعول پر پڑ رہا ہے۔ کیسے؟ ضرب زید، زید نے حامد کو مارا، تو یہاں پر دیکھیں آپ، مار کس کو پڑ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، مار کس کو پڑ رہی ہے؟ مار زید کو نہیں پڑ رہی ہے، زید تو مار رہا ہے، لیکن جو ضرب کے اندر کام ہے، جو یہ ضرب ہے، فعل ہے، یہ کس پر پڑ رہا ہے؟ یہ کس پر اثر ہو رہا ہے؟ اس کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ اثر حامد پر ہو رہا ہے، کیونکہ زر جو مار ہوتی ہے اس کا اثر کیا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو درد زید کو نہیں بلکہ، تو یہاں پر ضرب کا اثر حامد پر پڑ رہا ہے، اس فعل کا اثر مفعول پر پڑ رہا ہے۔ تو جس فعل کا اثر مفعول پر پڑے اسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں، اور جس فعل کا اثر فاعل پر پڑے اسے ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں۔ تو یہ پہلی والی تعریف ہے کہ فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کا اثر مفعول پر پڑے، جیسے ضرب زید حامدن میں ضرب کا اثر مفعول حامدن پر پڑ رہا ہے۔ دوسری تعریف آپ دیکھیں، فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جسے اپنی بات پوری طرح ظاہر کرنے کے لیے فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جس فعل کو اپنی بات ظاہر کرنے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت پڑے اس کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو دوسری والی تعریف ذرا مشکل ہے، پہلی والی تعریف بہت آسان ہے۔ سیدھے سادے لفظوں میں آپ کہہ دیں کہ جس فعل کا اثر فاعل پر پڑے، جیسے مریضہ زیدن میں فعل کا اثر صرف فاعل پر پڑ رہا ہے، اس فعل کو ہم فعل لازم کہیں گے، اور جس فعل کا اثر مفعول پر پڑے اس فعل کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل کا اثر ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، جس پر فعل واقع ہو یعنی جس پر فعل کا اثر ہوا ہو، اسی کو ہم اسم مفعول کہتے ہیں۔ منصور وہ شخص جس کی مدد کی گئی ہو۔ تو یہاں پر آپ کو یہی بات سمجھنی ہے کہ مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہو، جس پر فعل کا اثر ہو، فاعل کے بعد فاعل کام کرے اور اس کام کا اثر مفعول پر پڑے، جیسے منصور وہ شخص جس کی مدد کی گئی۔ تو یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ مفعول کا ذکر جب ہو، جس جملے میں مفعول کا ذکر ہو وہاں پر فعل ہمیشہ متعدی ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہاں پر فعل ہمیشہ متعدی ہی ہوگا۔ جیسے یہاں پر مفعول کا ذکر ہے نا، تو اس طرح دوسرے جملوں میں جہاں پر بھی مفعول کا ذکر ہو وہاں فعل ہمیشہ متعدی ہوگا۔ جہاں مفعول کا ذکر نہ ہو، صرف فاعل کا ذکر ہو، تو وہاں وہ فعل لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کامن سی بات ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد اس میں مفعول بنانے کا قاعدہ، 3 حرفی ماضی سے اس میں مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے فعل، یہ فعل ماضی ہے تو 3 حرفی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں 3 حرف ہیں، تو آپ مفعول کیسے بنائیں گے؟ شروع میں میم لائیں گے، میم مفتوح، مفعول۔ ٹھیک ہے، مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے نصر سے منصور، مدد کیا ہوا، فتح سے مفتوح، کھولا ہوا، علم سے معلوم، جانا ہوا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو افعال لازم ہیں ان سے اس میں مفعول نہیں آتا۔ وہی والی بات جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائی تھی کہ جو فعل لازم ہوں ان سے اس میں مفعول نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، لازم مریضہ ہے تو ہم ممروض نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، جو فعل لازم ہے ان سے مفعول کا صیغہ نہیں آتا۔ اس مفعول کے بھی 6 صیغے آتے ہیں، گردان یوں ہوں گی، جیسے منصور، منصوران، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات۔
ٹھیک ہے، یہی اوزان ہے، انہی اوزان پر آپ دوسرے فعل بھی لائیں گے، ٹھیک ہے، دوسرے افعال سے بھی آپ اس میں مفعول انہی اوزان پہ انہی وزن پہ بنائیں گے۔ منصور صیغہ واحد مذکر، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر، مدد کیا ہوا ایک مرد۔ منصورانی صیغہ تثنیہ مذکر، مدد کیے ہوئے دو مرد۔ منصورون صیغہ جمع مذکر، مدد کیے ہوئے سب مرد۔ اسی طرح آپ کو بھی یاد کرنا ہے جیسے میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ منصورتن صیغہ واحد مؤنث، مدد کی ہوئی ایک عورت۔ منصورتانی صیغہ تثنیہ مؤنث، مدد کی ہوئی دو عورتیں، یعنی دو عورتیں جن کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے۔ منصوراتن صیغہ جمع مؤنث، مدد کی گئی، مدد کی ہوئی سب عورتیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں سأل، ضرب، قتل، رزق، عرف سے اس میں مفعول گردانو، مع معنی اپنے مع معنی اور سیگوں کی کاپی پر لکھو۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان سے آپ نے گردانیں کرنی ہیں اور ان گردانوں کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے، سیگوں کے ساتھ، معنی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے اوپر بتایا کہ صیغہ واحد مذکر، صیغہ تثنیہ مذکر، اور اس کے معنی بھی بتائیں گے کہ سأل سے مسئول، سوال کیا گیا ایک مرد، یعنی ایک مرد جس سے سوال کیا گیا۔ مسئول، مسئولان، مسئولون، مسئولۃ، مسئولات، مسئولتان، مسئولات۔ اسی طرح ضرب سے مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات۔ اسی طرح قتل سے، رزق سے بھی آپ اسی طرح بنائیں گے۔ عرف سے معروف، معروفان، معروفون، معروفۃ، معروفتان، معروفات، معروفات صیغہ جمع مؤنث، جانی پہچانی ہوئی وہ سب عورتیں، یعنی وہ سب عورتیں جن کو جانا گیا، پہچانا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں سیگے اور معانی بتاؤ، اس میں آپ سیگے بھی بتائیں گے، معانی بھی بتائیں گے۔ مسئولتان، مسئولتان، مسئولتان صیغہ تثنیہ مؤنث، ٹھیک ہے، مفعول کا صیغہ تثنیہ مؤنث ہے، پوچھی گئی وہ دو عورتیں، ٹھیک ہے، سوال کی گئی وہ دو عورتیں۔ مسئولون صیغہ جمع مذکر ہے، وہ سوال کیے گئے وہ سب مرد۔ مضروباتن ماری گئیں وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے، وہ سب عورتیں جن کو مارا گیا۔ مقتولون، مقتولون قتل کیے ہوئے وہ سب مرد، یعنی ان سب مرد، وہ مرد جن کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ مقتولتن واحد مؤنث ہے، مرزوقاتن جمع مؤنث ہے، مرزوقان، مرزوقان، مرزوقان تثنیہ مذکر ہے، معروفتان تثنیہ مؤنث ہے، معروفون جمع مذکر، مسئولات جمع مؤنث، معلومۃ واحد مؤنث، معلومات جمع مؤنث، ٹھیک ہے۔ مفتوحان تثنیہ مذکر، مفتوحات جمع مؤنث۔ اس کے بعد آپ عربی بنائیں گے۔ عربی بنانے کے لیے یہ جملے ہیں، دو مظلوم مرد، تو ظلم یظلم کے معنی ہیں ظلم کرنا، تو مظلوم اس میں مفعول بنے گا، مظلومان، ٹھیک ہے، سب مظلوم عورتیں، مظلومات، اس کی دو مظلوم عورتیں مظلومتان، پوچھی ہوئی سب عورتیں مسئولات، پوچھے ہوئے سب مرد مسئولون، سب مقتول عورتیں مقتولات، دو مقتول مرد مقتولان، دو مقتول عورتیں مقتولات، مقتولتان، رزق دی ہوئی سب عورتیں مرزوقات، رزق دیے ہوئے سب مرد مرزوقون۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اس میں مفعول ہم نے آپ کو پڑھایا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی جس کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلا جھجک کامنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔